ایک مرتبہ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعات المبارک میں آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد کا تذکرہ سماعت فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا تذکرہ بھی گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہوا۔ بہت بڑی ایک وجہ شہرت ہے ان کی، وہ واقعہ کربلا کے نام سے معروف ہے۔ یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی وجہ شہرت تھی۔ واقعہ کربلا تک کی جو ان کی حیات تھی، اس کا کچھ مختصر تذکرہ پچھلے جمعے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے، اب اس کو واقعہ کربلا کے نام سے بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں عموماً نہیں جاتا، اور کیوں نہیں جاتا یہ میں انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سال اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی حد درجہ گستاخی کی گئی، توہین کی گئی اس واقعے کی آڑ میں۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، میرے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا رشتہ طے ہوا ایک جگہ۔ وہ بات فائنل کرنی تھی تو خاندان کے 2-3 بزرگ گئے، اور مجھے بھی حکم ہوا تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ جہاں پر بات فائنل ہوئی اور پکی ہوئی، وہاں پر وہ لوگ محکمہ پولیس اور کچھ خفیہ ایجنسیوں سے متعلق تھے، وہ لوگ، وہ گھرانہ جو ہے پولیس میں یا ایجنسیوں میں۔ یہ دن محرم کے شروع ہو چکے تھے، غالباً 5 یا 6 محرم کی تاریخ تھی جب ہم گئے وہاں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو کبھی ایک فون آ رہا ہے، کبھی دوسرا فون آ رہا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ایسی ہے آج کل، اور محرم کے دن ہیں اور حساس حالات چل رہے ہیں، تو ایک فون آ رہا ہے، دوسرے کو فون آ رہا ہے، ایک کو فون آ رہا ہے، دوسرے کو فون آ رہا ہے۔ وہ معذرت کرنے لگے کہ جناب برا لگ رہا ہے، آپ مہمان آئے ہیں اور ہم فون پر مصروف ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری ڈیوٹی ان دنوں میں بڑی سخت ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے ہم ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ پھر کہنے لگے جی کہ ہماری جہاں ڈیوٹی لگتی ہے نا، وہ زیادہ تر اہل تشیع کی مجالس ہوتی ہیں، ان کے جلوس یا ان کی مجلسیں، وہاں ہماری ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، امن و امان قائم رہے۔ کہنے لگے جی جو کچھ ہم وہاں سنتے ہیں نا، دل کرتا ہے اندر جا کر نہ ان سب کو اڑا دیں۔ مقدس ہمارے جو مقدسات ہیں، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی،
ان کی شان میں اس درجے غلیظ ترین الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، بس ہم مجبور ہوتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس واقعے کی آڑ میں، اس لیے میں تھوڑا سا کھولنا چاہ رہا ہوں اس واقعے کو، تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ میرا جو انداز ہے گفتگو کا، ایک تو وہ مثبت ہوتا ہے، دوسرا مدلل ہوتا ہے۔ کسی ضد کی بنا پر، تعصب کی بنیاد پر میں بات نہیں کرتا، نمبر ایک، اور نمبر دو، بے دلیل بات سے گریز کرتا ہوں حتی الامکان۔ اس لیے کوشش کروں گا کہ جہاں تک دلیل موجود ہے میں بات کروں گا، اور جہاں کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے وہاں میں خاموشی اختیار کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، آپ کے سسرالی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بھی ہیں، اور ویسے بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 42 یا 44 صحابہ کرام مقرر فرمائے ہوئے تھے، اور یہ وہ صحابہ تھے کہ اگر مجھ پر کسی بھی وقت وحی نازل ہو تو تم میں سے کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوا کرے تاکہ اس وحی کو لکھ لیا جائے۔ یہ جو لوگ تھے 40 سے زائد، 40 اور 45 کے درمیان، ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، یعنی وحی لکھنے والے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس جملے کو سمجھیے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر سب سے پہلے جو لوگ اس کو سنتے تھے اور لکھتے تھے یہ کاتبین وحی ہوتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجمع میں وحی نازل ہوتی تھی اور آپ مجمع میں سنا دیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اکیلے ہیں، وحی نازل ہوئی تو یہ لوگ اکثر آپ کے قرب و جوار میں ہوتے تھے، جو ہی وحی نازل ہوتی تھی یہ لکھتے تھے، اور ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کی جو لکھی ہوئی وحی تھی اور انہی لوگوں کا لکھا ہوا جو قرآن تھا، وہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کے دور میں جمع کر کے قرآن کریم کو پوری ایک مرتب شکل دی گئی۔ ہمارے ہاں جو ایک لفظ ہے نا مصحف عثمانی، مصحف عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ مصحف کا لفظ تو قرآن کے لیے بولا جاتا ہے، تو مصحف محمدی ہونا چاہیے، مصحف عثمانی کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ چیزیں نا آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں ان سب کو ساتھ ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اسلام بہت پھیل گیا تھا، اس لیے عجمی مسائل شروع ہوئے۔ عجمی مسائل کا مطلب کیا ہے؟ اب اسلام عرب سے باہر، بہت باہر جا چکا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی جو باہر کے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی وجہ سے اسلام کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے اور بڑی تعداد اسلام میں آئی تو زبان ہر کچھ فاصلے کے بعد مختلف ہو جاتی ہے، تقریباً 16 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لسانیات کا اصول ہے، زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ جائیے، سعودی عرب کی عربی اور ہے، مصر کی عربی اور ہے، شام کی عربی اور ہے، فرق پڑ جاتا ہے، زبان تبدیل ہوتی ہے، تھوڑا 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 زبان میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ اب مختلف لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مختلف لوگ، کیونکہ وہ ان کی اپنی علاقائی زبان ہے، وہ اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنی علاقائی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی، انہوں نے سوچا یار تو مسئلہ خراب ہو جائے گا،
اس طرح تو کون سا قرآن جو ہے وہ پڑھا جائے، کس لب و لہجے کے اندر؟ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. صحابہ کرام نے کہا کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے لب و لہجے میں، قریش کے لب و لہجے میں، اسی لیے جو قریش کا لب و لہجہ ہے اس کو حتمی اور فائنل قرار دے دیا جائے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک لب و لہجے پر متفق کیا کہ آج کے بعد جو قرآن پڑھا جائے گا، جو قرآن کی تلاوت ہوگی، وہ قریش کے لب و لہجے پہ ہوگی. اسی لیے پوری دنیا کے اندر وہی لب و لہجہ ہے. اب پوری دنیا کے اندر اب سورہ فاتحہ آسان ہے، ہر بندہ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. آپ سورہ فاتحہ پوری دنیا کے لوگوں کی سننا شروع کر دیں. نیٹ موجود ہے نا، نیٹ موجود ہے، کہیں سے بھی نکالیں. دنیا کے اندر محافل قرات ہوتی ہیں. ان محافل قرات میں کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے قراء آتے ہیں، سعودی عرب کا، مصر کا، افریقہ کا، یہ ایشیا کا، انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا. ایک محفل کے اندر وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، سب کا ایک انداز ہے پڑھنے کا، سب ایک لب و لہجے میں قرآن. اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. جامع القرآن، قرآن پہ لوگوں کو جمع کرنے والے، یعنی ایک لب و لہجے پر. یہ جو قرآن اکٹھے کرنے والے لوگ تھے، قرآن لکھنے والے لوگ تھے، کاتبین وہی تھے. ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت ان کے سپرد فرمائی، خلافت ان کے سپرد فرمائی، تو اس کے بعد جو مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان ایک حاکم کے اوپر جمع ہو گئے. اس لیے جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اس کو عام الجمع کہا جاتا ہے. سب مسلمان ایک امیر پر متفق ہو گئے، ایک حاکم یا ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو گئے. عام الجمع اس کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا ساتھ. لیجئے وہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ پھر وسیع ہو رہی ہے، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر وہ سارا داخلی امن قائم ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب آہستہ 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 بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. کافی عمر پائی انہوں نے، غالباً ان کی عمر 80 سے بھی زائد تھی، 80-85 کے قریب. اب لگ رہا ہے کہ اب زیادہ عرصہ یہ نہیں رہ پائیں گے، زیادہ عرصہ یہ نہیں رہ پائیں گے. مسلمانوں نے ایک بڑا امن کا دور دیکھا، بڑے سکون کا دور دیکھا. اسلام دوبارہ اسی طرح پھیل رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، امن و امان ہے. وہ سازشیں، وہ فتنے، وہ لڑائیاں جو آپس میں تھیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت سے اور اپنے تدبر سے ختم کر دی. کہیں ان کے بعد دوبارہ وہی نہ ہو جائے، دوبارہ کہیں ان کے بعد وہی سب کچھ نہ ہو جائے. یہ خدشہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اب لگ رہا ہے کہ اب بہت عرصہ یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، ان کے بعد وہ سارے حالات دوبارہ نہ ہو جائیں. چنانچہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سب سے بڑا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے، اور اس کے بعد تقریباً تمام مواقع میں حضور کے ساتھ شامل رہے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ان کے مشیروں میں شامل تھے، ان کے قریبی ساتھیوں میں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ برسر خلافت آئے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شامل تھے، چونکہ پرانے تھے اس لیے ان کو اہمیت دی جاتی تھی. انہوں نے کہا امیر المؤمنین، ایک بڑا امن کا زمانہ ہم نے دیکھ لیا ہے،
ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد کوئی دوبارہ کوئی خدشہ پیدا نہ ہو جائے، دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، وہ جیسے حضرت عثمان کے بعد کھڑا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، آپ کے آنے کے بعد وہ مسئلہ ختم ہوا، امن قائم ہوا، تو یہ امن قائم رہے، اپنی زندگی میں کچھ اس کی شکلیں اور کوئی صورتیں اور کوئی انتظام کر کے جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا اگر یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جاؤں، تو یہ مشورہ تم نے بلا وجہ نہیں دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو تمہارے ذہن میں ہوگا نا، کیا انتظام کروں، کیا تمہاری رائے ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کا بیٹا یزید جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا حامل ہے، اور اس وقت جتنا نظام خلافت ہے وہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے، اگر آپ کا بیٹا آتا ہے تو آپ کے قائم کیے ہوئے سسٹم کو چلانے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے کیونکہ وہ لوگ آپ کے ہیں، آپ ہیں تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہے۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مشورے کو لے کر لوگوں کے پاس گئے، اگر میں اس طرح کروں تو کیا خیال ہے؟ جو ان کی شورا تھی ان کے پاس، انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے، اچھی رائے ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم بنایا اور بڑا اچھا چل رہا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے قائم کیے ہوئے سسٹم کو آپ کے بیٹے سے بڑھ کر کون اچھا چلا سکتا ہے؟ اس لیے ہماری رائے تو یہی ہے کہ ایسا ہی کیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی جلدی نہیں کی، صحابہ کرام سے مشورے کرتے رہے اور چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ جو ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے پر ثبوت کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اکثر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا، صحابہ کرام نے اتفاق کیا، بڑے بڑے صحابہ نے، بلکہ رائے دینے والے صحابہ تھے۔ البتہ 5 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے، 5 صحابہ کرام، اور یہ بہت بڑے صحابہ تھے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہی شخصیت ہے بہت بڑی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے تھے بڑے، آپ کے بھائی تھے حضرت حسن، بڑے تھے وہ، آپ کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بڑے تھے، لیکن اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی شخصیت امت مسلمہ میں کوئی نہیں ہے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت بہرحال ہے۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ بھی بہت بڑی شخصیات ہیں۔ چوتھی جو شخصیت ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سسٹر ان لا تھیں، حضرت اسما رضی اللہ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی، لیکن باپ کی طرف سے سگی تھیں، والدہ دونوں کی الگ الگ، حضرت عائشہ اور حضرت اسما کی والدہ الگ الگ تھیں۔ تو یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، گویا ابو بکر صدیق کے پوتے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک یہ شخصیت تھی، یہ بھی بہت بڑی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حواری رسول ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور 5ویں شخصیت تھی وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی، اور وہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر
اور رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، عمر اور رشتے، اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے تھے. اتنے بڑے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانے کی جگہ لگتے تھے، نانا کی جگہ لگتے تھے. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. عباس رضی اللہ عنہ چچا، اور عباس کے بیٹے حضور کے چچا زاد بھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کے نواسے. تو جو چچا زاد بھائی ہے وہ بھی نانا کی جگہ ہے. یعنی اتنا بڑا رشتہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ 5 شخصیات تھیں. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. یہ 5 شخصیات بہت بڑی شخصیات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بار بار ان سے ملے، قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ میری زندگی میں مسئلہ حل ہو جائے، کوئی اختلاف نہ رہے بات کے لیے، لیکن یہ حضرات قائل نہیں ہوئے. اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے، ان کا موقف کیا تھا؟ کیوں قائل نہیں ہو رہے؟ یہ لوگ کیوں قائل نہیں ہو رہے؟ ان کا موقف کیا آخر ان کا موقف صرف ایک تھا، سب کا متفقہ موقف. وہ یہ تھا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے اپنے بعد کسی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے مسلمانوں پہ چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے، کسی کا انتخاب نہیں کیا، اپنے بعد پہ چھوڑ، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا، حضرت عمر کا انتخاب. اور وہ انتخاب اتنا بڑا تھا کہ کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا. اختلاف صرف ایک تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ایک تھا صرف، بندہ بڑا سخت ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ صرف اختلاف تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں پڑیں گی نا تو خود نرم پڑ جائیں گے. اور کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی شخصیت، کوئی کردار، کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا، اوئے ہوئے عمر نے جو معیار قائم کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معیار قائم کیا نا وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا معیار قائم کیا؟ آپ زخمی ہوئے ہیں، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لوگ آپ کے پاس آئے، کہا ابو بکر صدیق اپنے بعد آپ کا انتخاب کر گئے تھے، آپ بھی کسی کا انتظام کر جائے، خدا نہ خواستہ بعد میں اختلاف نہ ہو، کوئی بندہ ادھر سے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جائے. تو آپ کی شخصیت ایسی ہے، اگر آپ انتظام کر جائیں گے، تقرر کر جائیں گے تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، کہنے لگے کس کا تقرر کروں؟ لوگ کہنے لگے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عمر آپ کا بیٹا ہے، آپ کی صفات، آپ کی خصوصیات والا. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا انتخاب کر جاتے، کسی کو اختلاف نہ ہوتا. میں پتہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بلا وجہ نہیں کہہ رہا. 3 مواقع ایسے آئے ہیں، 3 مواقع ایسے آئے ہیں کہ لوگوں کی نظر حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اٹھی ہے کہ ان کو خلیفہ بنائے. پہلا موقع یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام ہیں، عبداللہ ابن عمر کو بنا دیں. میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ حضرت عمر نے کیا جواب دیا. دوسرا موقع، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا، اس اختلاف کے موقع پر ایک تحکیم قائم ہوئی. تحکیم کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں فریق اکٹھے ہوئے، بھائی کسی کو ثالث مقرر کرتے ہیں
اور وہ ثالث کوئی بھی فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا۔ اب جو ثالث ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثالث اکٹھے ہوئے۔ ان دونوں نے پتہ کیا فیصلہ کیا؟ بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ثالث مقرر ہوئے، جو تحکیم قائم ہوئی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ان دونوں کو ہٹا دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، معزول کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت علی کو بھی ہٹا دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی کے لوگ حضرت معاویہ کے خلاف ہیں، حضرت معاویہ کے لوگ حضرت علی کے خلاف ہیں، دونوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے، لیکن یہ بات آگے نہیں چل سکی، یہ بات آگے نہیں چل سکی، وہ معاملہ ٹھپ ہو۔ یہ دوسرا موقع تھا عبداللہ ابن عمر۔ تیسرا موقع جب یزید فوت ہوا، یزید جب فوت ہوا ہے تو بڑے صحابہ ابھی بھی موجود تھے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ لوگ پھر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کہ جناب صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ اس لائق ہیں کہ ان کو دوبارہ اب خلافت دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے قبول نہیں کیا، نے کہا نہیں، بالکل نہیں، میں اس معاملے میں بالکل میں گوشہ نشین ہو چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی کہا گیا اس موقع میں جب یزید کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی کہا گیا آپ بڑے ہیں، آپ صحابہ ہیں، رضوان اللہ علیہ، آپ کا حق ہے، آپ آئیں، آپ خلافت سنبھالیں۔ اس موقع پر بڑے صحابہ کو بار بار پیشکش کی گئی کہ آپ آئیں۔ درمیان میں غیر صحابی آ گیا تھا، یزید صحابی نہیں تھا، حضرت معاویہ تک صحابہ تھے، درمیان میں غیر صحابی آ گیا تھا، اس غیر صحابی ہٹ گیا ہے، صحابہ موجود ہیں، صحابہ آگے ہیں، اور صحابہ بھی بڑے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تین مواقع حضرت عبداللہ ابن عمر کی شخصیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر کی شہادت سے لے کر یزید کے دنیا سے جانے تک ابھی تک لوگوں کی نظریں عبداللہ ابن عمر کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کا تقرر کر جائے، انہوں نے کہا نہیں۔ بہت سارے جواب دیے، بہت سارے جواب دیے۔ ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ خطاب کی اولاد میں سے ایک بندے کی گردن کے اندر یہ پھندا پڑ گیا نا، بس یہی کافی ہے۔ بڑا مشکل ہے کل اللہ کو حساب دینا۔ ارے دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، عمر جواب دہ ہوگا۔ تو ایک شخص بھوکا پیاسا رات کو سویا تو قیامت والے دن عمر جواب دہ ہوگا۔ میں نے تو جیسے تیسے گزار لیا وقت، میں نہیں چاہتا کہ یہ اتنا مشکل جو ذمہ داری اتنی مشکل وہ خطاب کی اولاد میں سے کسی اور کی گردن میں آئے۔ ایک جواب ان کا یہ بھی تھا۔ پھر کہنے لگے 10 مبشرہ ہیں، یہ 10 وہ صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، 10 مبشرہ ہیں۔ 10 مبشرہ کی ایک کمیٹی بنائی۔ یہاں جو بڑی دلچسپ بات ہے، بہت دلچسپ، عمر ہے، عمر جیسے معیار کوئی قائم نہیں کر سکتا، عمر جیسا عدل کوئی قائم نہیں کر سکتا، عمر جیسا تقوی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 10 مبشرہ، 10 مبشرہ میں کتنے لوگ اس وقت حیات ہیں؟ 8 بندے حیات ہیں، 8 صحابہ 10 مبشرہ میں سے حیات ہیں۔ کون کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اب چونکہ آپ تو زخمی ہیں اور آپ تو خود خلیفہ ہیں، باقی 7 صحابہ 10 مبشرہ میں ہیں۔ نمبر 1 عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ نمبر 2 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں، جی بالکل ٹھیک۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں، زبیر بن العوام۔ اور
اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، حیات ہیں، یہ 6 ہو گئے۔ حضرت عمر کے علاوہ ایک ساتویں بھی ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ ساتویں بھی ہیں، ان کو شامل نہیں کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حیات ہیں، اس کمیٹی میں ان کو شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اگر یہ عشرہ مبشرہ ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ ان 6 کو آپ شامل کر رہے ہیں، اس 7ویں کو کیوں شامل نہیں کر رہے؟ کمیٹی 6 کی بنا رہے ہیں، 7واں کیوں نہیں؟ 7واں حیات ہے، چلیں آپ خود اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کے سپرد کر دیا کہ میرے بعد انتظام کرنا ہے، تو 7ویں کو شامل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ 7واں کون تھا پتہ ہے؟ یہ 7واں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہنوئی تھا۔ میں نہیں چاہتا کل کسی کی زبان پہ آئے کہ چاہتے تھے کہ میرا بہنوئی یا میرے خاندان کا بندہ آ جائے، نہ میرا بیٹا نہ میرا بہنوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر تھا، عمر جیسا عدل کوئی نہیں کر سکتا، عمر جیسا معیار کوئی قائم نہیں کر سکتا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی اتنی بڑی شخصیت تھی۔ اچھا، اختلاف اب کیا تھا؟ اب وہاں پہ آئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام ہیں، یہ 5 لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو ایک انتخاب کیا، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اوپن چھوڑ دیا، حضرت عثمان کو تو خیر موقع نہیں ملا، امت نے خود ہی انتخاب کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوڑ دیا، امت نے انتخاب کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں نا کہ باپ اپنے بیٹے کا تقرر کرے، یہ کل کے لیے بڑی غلط بنیاد پڑنے والی ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جب حضرت معاویہ سے ملے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے 2 طرح کے الفاظ منقول ہیں، ایک ہے کسرویت و قیصریت۔ کسرویت و قیصریت، کسرویت کیا ہے؟ ایران کا جو حکمران ہوتا تھا کسرا کہلاتا تھا، اور ایران کی حکومت کا تسلسل یہ تھا، ایرانی حکومت کا، باپ مرے گا تو بیٹا، بیٹا مرے گا تو اس کا بیٹا، وہ بیٹا مرے گا تو اس کا بیٹا، یہ خاندانی نظام چلتا تھا۔ اور جو قیصریت تھی یعنی قیصر کہلاتا تھا جو رومی حکومت تھی، عیسائی حکومت، وہاں بھی یہی تھا، باپ مرے گا تو بیٹا، بیٹا مرے گا تو اس کا بیٹا، بیٹا مرے گا تو اس کا بیٹا۔ ایک یہ الفاظ ہیں کسرویت اور قیصریت، اور دوسرے جو الفاظ ہیں وہ ہرقلیت ہیں۔ ہرقلیت، ہرکل کسے کہتے تھے؟ ہرکل وہی جس کو قیصر کہتے تھے، جو قیصر ہوتا تھا وہی ہرکل ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے، یہ جو طریقہ آپ شروع کر رہے ہیں تو کل کو آپ کا بیٹا بھی تو یہی کرے گا، یہ تو خاندانی حکومت بن جائے گی، یہ تو خاندانی حکومت، امت پہ چھوڑ دیں، امت جس کا انتخاب کرے، امت جس کو بہتر سمجھے، آپ بنا دیں، کوئی شورا بنا دیں، ایسی میٹنگ بنا دیں کہ میرے بعد جس کو مناسب سمجھو اپنے لیے خلیفہ منتخب کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے آخری ایام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رائے آئی کہ جناب آپ کے بیٹے حسن کو ہم خلیفہ بنا لیں۔ انہوں نے کہا نہ میں تائید کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں، دل کرتا ہے تو بنا لو، نہیں کرتا تو نہ کرو۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اختلاف شروع ہوا، یہ وہ بنیاد تھی۔ میں نے ابھی ابتدائی اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ آگے چل کر معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، اسلام کا نظام خلافت تباہ ہو جائے گا، اور اسلام کا نظام خلافت جو ہے اگر یہ تباہ ہو گیا تو سمجھو کہ اسلام کی تباہی ہے۔ اس کے اندر مسلم امت اور مسلم معاشرے اور اسلامی ریاستیں، ان کی تباہی ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اکثر لوگ متفق ہو گئے ہیں، کچھ لوگ متفق نہیں، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس کے بعد کیا حالات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور اس موضوع کو کوشش کروں گا اختتام تک پہنچا دوں۔